السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، انسان کی یادداشت چاہے کسی کے چہرے کو محفوظ رکھے یا نہ رکھے، مگر اس کے اچھے برے سلوک کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے، یا پھر اس کے الفاظ کے چناؤ کو، جس قسم کے الفاظ کی سلیکشن کی جاتی ہے بات کرتے وقت، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ اصل میں انسان کا رویہ، انسان کا بیہیویئر ہی اس کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کا بیہیویئر ہی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ زندگی میں آگے جا کر کامیاب انسان بنے گا یا پھر ناکام بنے گا، وہ زندگی میں آگے جا کر ایک خوشحال انسان بنے گا یا پھر ایک اداس اور پریشان انسان ہوگا۔ اور بیہیویئرز ہی میں انسان یہ ڈسپلے کر دیتا ہے کہ ایکچول میں اس کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے، اور ایکچول میں وہ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے، یعنی کہ چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کی جو اس کی نظریات ہے یا جو اس کا فلسفہ ہے وہ کس قسم کا ہے، وہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے یا پھر نیگیٹو سوچ رکھتا ہے۔ اگین بیہیویئرز میں بھی دو قسم کے رویے آتے ہیں، ایک فزیکل بیہیویئر ہوتا ہے اور ایک وربل۔ اگر میں اچھے بیہیویئر کی بات کروں تو فزیکل بیہیویئر میں جینٹل ٹچ ہوتا ہے، جو فردر ہر ریلیشن میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف ریلیشن اینڈ پیرنٹس اینڈ چائلڈ ریلیشن، کولیگس، فرینڈ زون، ان سب میں جو جینٹل ٹچ ہوتا ہے یا جو فزیکل ریلیشن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جینٹل ٹچ میں ایک ہینڈ شیک بھی کرنا ہوتا ہے، شامل ہے، انکلوڈ ہے۔ دوسرا، اپنے بچے کو کس کرنا، اس کو ہگ کرنا، اس کے شولڈر پر تھپکی دینا جب وہ سکسیزفل ہو جائے کسی بھی فیلڈ میں، یا پھر وہ جب سیڈ فیل کر رہا ہو تو آپ اس کو تھپکی دے کر کہہ سکتے ہیں کہ اوکے، کوئی بات نہیں، اتنی بھی بڑی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ جو ہے نا سولو ہو جائے گی پرابلم، اینڈ ٹیک اٹ ایزی۔ اسی طرح اگر میں وربل بیہیویئر کی بات کروں تو وربل بیہیویئر میں جو ہے نا ہمارے پاس ٹو شو تھم نیل، جب ہم تھم نیل کسی کو دکھاتے ہیں تو دس از اے سائن ٹو وش گڈ لک ٹو سم ون، اوکے، یا پھر ٹو وش فار اے گڈ پرفارمنس یا اپریشیٹ فار اے گڈ پرفارمنس۔ تو یہ کچھ ایسے پازیٹیو رویے ہیں کہ جو انسان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اوبویسلی جب آپ کسی کو ڈاؤن موومنٹس میں یا پھر لائف میں اگر کوئی بہت سیڈ ہو، اس ٹائم اگر آپ کسی کو اچھے الفاظ شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اسی طرح بیڈ بیہیویئر میں فزیکل اور سیکچول ابیوز ہوتا ہے، یا پھر انسلٹنگ جو ایکشنز ہوتے ہیں یا بیہیویئر ہوتا ہے، روڈ بیہیویئر ہوتا ہے، لہجہ انسان کا تلخ ہوتا ہے۔ وربلی آپ کسی کو انسلٹ کرتے ہو، تلخ لہجے میں بات کرتے ہو، کسی کو یہ فیلنگ ٹرانسفر کرنا کہ وہ بے بس اور بے سہارا ہے، کسی کو یہ احساس دلانا کہ اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، برا وقت ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جس کو آپ وربلی یا پھر فزیکلی تکلیف دیتے ہو نا، اس کے دل میں پھر آپ کی جگہ کوئی نہیں رہتی، اس کے دماغ میں آپ کا ایک منفی یا نیگیٹو جو نقشہ ہے وہ بن جاتا ہے۔ پھر جب جب وہ آپ کو یاد کرے گا تو کہے گا شکر الحمدللہ، اب وہ فلاں انسان میری زندگی میں نہیں ہے۔ دلوں میں جگہ بنانا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور آن دا سیم سٹیج یہ مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے آپ کو دوسرے کے دل پر کام نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اپنے ہی دل پر کام کرنا ہوتا ہے، خود پر کام کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم انسانوں کی جو پرابلم ہے کہ ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، خود پر کام نہیں کرتے، خود کو امپروو نہیں کرتے، ہم ہمیشہ دوسروں کو کریکٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، اسی کوشش میں مگن ہوتے ہیں، جبکہ پرابلم انسان کے خود کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس کو سولو کرنا انسان پر زیادہ انسان کا حق بنتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ دوسروں کو کریکٹ کر رہے ہیں۔ آپ خود کو کریکٹ کریں، دوسروں کو کریکٹ کرنے کی رسپانسبلٹی آپ نے نہیں لے رکھی، آپ نے خود کو امپروو کرنا ہے، آپ نے خود کو کریکٹ کرنا ہے، اور آپ ایک وہ واحد انسان ہے کہ آپ خود پر مکمل جو ہے نا حکومت کر سکتے ہیں، آپ خود کو مکمل جس طرح چاہے چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی اور کو رول نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے۔ کچھ لوگ جو ہے نا نیچرلی بہت ہی بڑے سویٹ ہوتے ہیں،
لیکن کچھ لوگوں کو خود پر محنت کرنی پڑتی ہے خود کو امپروو کرنے کے لیے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہم کیوں خود کو امپروو کریں، ہم کیوں خود پر کام کریں، ہم تو بالکل ٹھیک ہے، سامنے والے کو چاہیے کہ وہ خود کو کریکٹ کرے۔ دیکھیں بیہیویئرس میں سیلف امپروومنٹ اور جو سیلف گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایرر ضرور ہوتا ہے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے اپنی پرسنالٹی میں موجود ایرر کو پک اپ کر کے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک آپ قبول نہیں کرو گے، ایکسیپٹ نہیں کرو گے اپنی غلطی کو، تب تک آپ سیکھو گے نہیں، تب تک آپ امپروومنٹ نہیں کر پاؤ گے، تب تک آپ گروتھ نہیں کر پاؤ گے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل سچویشن آپ ہینڈل نہیں کر پاتے اچھے سے، اینڈ یو فیل کہ آپ کی جو مسٹیک ہے نا وہ آپ کو قبول کرنی چاہیے تاکہ آپ امپرومنٹ کے نیکسٹ لیول پر جا سکو۔ دیکھیں بیہیویئرس پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے انسان کے رشتے جو ریلیشنز ہیں وہ مزید مضبوط ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں اگر آپ اپنے بیہیویئرس پر کام نہیں کریں گے، خود کو امپروو نہیں کریں گے۔ ریلیشنز بیہیویئر کی وجہ سے بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں، اور انسان ایک سوشل اینیمل ہے، وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ جو ہے نا رہنا پسند کرتا ہے، تو اس کی گروتھ بھی ایسی ہی ہوگی اگر وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہے گا۔ اگر وہ تنہا اس کو کر دیا جائے کسی بھی انسان کو، تو وہ کبھی گروتھ نہیں کر پائے گا اور نہ ہی ترقی کر سکے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان پر کسی نہ کسی لحاظ سے ڈیپینڈنٹ ہے، وہ فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے، وہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے، وہ سوشل بھی ہو سکتا ہے، وچ از ناٹ بیڈ۔ یہ ایک چین ہے، ایک زنجیر ہے جس کو اچھا رویہ اور اچھا سلوک یعنی کہ گڈ بیہیویئر سے ہی مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ایک اسٹرانگ بانڈ بنے دوسرے انسان کے ساتھ، تو آپ کو یہ چاہیے، آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا لہجہ میٹھا ہو، آپ کا انداز نرم ہو اور آپ کی نیت بھی صاف ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کی نیت تو بری ہے لیکن آپ کا لہجہ تو بہت میٹھا ہے، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ آگے چل کے آپ نے اپنے لہجے کو تلخ ہی کرنا ہے۔ تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ نیت ہے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کے دل کو صاف ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن سلوک کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایک واقعہ یہاں پر شیئر کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے، تو ایک مشرک وہاں داخل ہوئے اور انہوں نے مسجد میں نجاست یا پھر پیشاب کر دی یا پھر پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ انہیں روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ اسے کرنے دو جو وہ کر رہا ہے۔ اور جب وہ فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں بہت پیار اور محبت سے سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، یہاں اللہ کی عبادت اور ذکر کیا جاتا ہے، اور مسجد میں نجاست کرنا غلط ہے۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم لہجے اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، اس لیے انہوں نے پھر بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو اس جو مثال ہے، جو اس حسن سلوک کی جو یہ اگزامپل ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ بیہیویئر پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم نے یہ سیکھا کہ بیہیویئر انسان کی کامیابی اور ناکامی دونوں میں ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے۔ بیہیویئر انسان کی خوشی اور ناخوشی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کو ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھا بھی سکتی ہے اور ہمیں ترقی کی سیڑھیوں سے نیچے بھی گرا سکتی ہے، اور یہ ہماری خوشیوں میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے روزانہ کی بیسس پر، روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اپنے رویے پر، اپنی بیہیویئر پر، اپنی پرسنالٹی پر کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی امپرومنٹ سے ہی بڑی چینجز آتی ہیں یا بڑے نتائج انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔